اور نظم کا عنوان ہے ہماری ہتھکڑی کھولو. ہماری ہتھکڑی کھولو، ہوا کو رقص کرنے دو. نئی زنجیر لے آئے، نئی تعزیر لے آئے، گلوں کو قید کرنے کی نئی تدبیر لے آئے. ہوا کے پاؤں مت باندھو، ہوا کو رقص کرنے دو. محبت کو مہکنے دو، چمن میں پھول کھلنے دو، ہوا کو رقص کرنے دو. میرے خیال میں ہوا کو رقص کرنے کے سارے ذرائع اس میں بند ہونے جا رہے ہیں. جنرل مارکسی دانشور جتن ہیبرماس اپنی آفاق زمانہ کتاب دا اسٹرکچرل فارمیشن آف پبلک اسٹیئر میں لکھتے ہیں کہ 17ویں صدی میں آنے والی تبدیلیوں نے انسانی سماج میں آزادی فکر اور آزادی اظہار کی بنیادیں ڈالنا شروع کی، اور 1695 میں برطانیہ میں سینسرشپ کے خاتمے کا وہ قانون بنا جس نے بعد ازاں جا کر انسانی سماج میں جمہوری اقدار اور آزادی اظہار کے کام کو آگے بڑھایا. جلد ہی برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں آزادی فکر اور آزادی اظہار کی نئی آواز قائم ہونا شروع ہوئی. برطانیہ میں کافی ہاؤسز، فرانس میں سیلون اور جرمنی میں ٹیبل سوسائٹیز آزادی فکر کی نئی آوازیں بنتی چلی گئیں. اور پھر یہ عمل خلد افروزی اور روشن خیالی یعنی ایج آف انلائٹن کے دور میں یورپ کی جامعات تک جا پہنچا اور وہاں فکر آزادی کا تصور مقبول ہوتا چلا گیا. اس کا آغاز اسپنوزا کی پہلی تحریر سے ہوا جو کہ 1790 میں سامنے آئی، اور پھر 1811 میں برلن یونیورسٹی نے اپنے قیام کے ساتھ فریڈم ٹو ٹیچ اور فریڈم ٹو لرن کو اپنا بنیادی اصول بنا دیا. آزادی فکر میں اہم پیشرفت جان لاک کا 1672 میں آنے والا پبلک اوپینین کا نظریہ تھا، جس نے اس میں زور دیا کہ ہر انسان کے کچھ فطری حقوق ہیں، اور جو حکمران انسانوں کے زندہ رہنے اور آزادی کے حقوق کو یقینی نہ بنائے تو لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں، چاہے اس کے لیے انہیں زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے. اور ایک صدی بعد 1787 میں جرمن دانشور فریڈرک جارج فوسٹر نے پبلک اوپینین کا ایک نیا تصور پیش کیا جس کو عوامی رجحانات اور اظہار آزادی کا بنیادی نقطہ سمجھا جاتا ہے. اس سفر کی سب سے اہم کڑی 1789 میں برپا ہونے والا انقلاب فرانس تھا، جس نے 3 بنیادی اصول فریڈم، ایکوالٹی اینڈ فرٹرنیٹی یعنی آزادی، مساوات اور برادرانہ ہم آہنگی کی بنیادی اصول طے کر دیے. یقیناً اس عظیم جدوجہد سے کچھ روسو جیسے عظیم فلسفیوں کی علمی کاوش اور جرأت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس دورانی میں جہاں ایک طرف انقلابی راستے کے ذریعے انسانی سماج میں تبدیلیوں کا عمل جاری تھا، تو دوسری طرف سرمایہ داری کے زیر اثر بڑھتی ہوئی بورژوا نظریاتی سوچ کے تحت لبرلزم یا آزاد خیالی کے نظریات نے اپنی جگہ بنانا شروع کی، جن میں جان لاک، جان اسٹیورٹ مل اور ایڈم اسمتھ جیسے دانشور شامل تھے. آزاد خیالی کا نظریہ 5 بنیادی اصولوں یعنی انفرادی آزادی، حکومت کا انفرادی معاملات میں انتہائی محدود کردار، قانون کی بالادستی، آزاد منڈی اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی بالادستی کو قرار دیا گیا. اسی نظریے نے 2-2.5 صدیوں تک بورژوا نظریات کو مرکزی حیثیت حاصل کیے رکھی، لیکن گزشتہ صدی کی 7ویں دہائی میں آزاد خیالی کے نظریے میں ایک اہم پیشرفت اس وقت ہوئی جب پہلے چلی میں فوجی عامر پنوشے اور برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور امریکی صدر ریگن کے سیاسی اور اقتصادی اقدامات نے دنیا کو لبرلزم سے نیو لبرلزم کے عہد میں داخل کر دیا. اس عہد اور نظریے کے بنیادی اصول کچھ اس طرح طے پائے. اول، منڈی کی بالادستی یعنی آزاد منڈی سیاسی سماجی زندگی کے تمام معاملات طے کرے گی. دوم، ڈی ریگولیشن یعنی تمام قید و بند سے آزادی یعنی حکومت کسی معاملے میں کوئی قید و بند نہیں کر سکتی. سوئم، نجکاری یا پرائیویٹائزیشن، سرکاری اداروں، تعلیم، صحت، فراہمی آب سمیت ہر بنیادی ضرورت اب حکومت کے بجائے نجی شعبہ مہیا کرے گا. چارم، حکومت کا فلاحی کاموں اور سماجی بہبود کے اقدامات سے خود کو الگ کر لینا. اور 5واں اصول کموڈیفیکیشن یعنی تعلیم، صحت، اب ہر چیز قابل خرید و فروخت ہوگی. ان 5 اصولوں نے جلد ہی انسانی سماج میں اپنے منفی اثرات دکھانا شروع کر دیے. اقتصادی، سیاسی، سماجی کوئی بھی شعبہ اس کے منفی اثرات سے خود کو نہ بچا سکا. کھلی اور آزاد منڈی نے ایک طرف غربت کے فرق کو بڑھایا تو دوسری طرف محفوظ ملازمتوں سے محنت کش ٹھیکیداری کے ظالمانہ نظام اور عدم تحفظ کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو گیا. جبکہ سماجی طور پر تعلیم، صحت اور ہر بنیادی ضرورت انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی چلی گئی، اور ہر سہولت صرف قیمت کی عوض ہی خریدی جا سکتی تھی، جس کے نتیجے میں آدم انسان کی عزت و توقیر کا مقرب خیرات بھی غیر سرکاری اداروں، چیریٹی اور NGO کے مرہون میں مدد کر دی گئی.
جبکہ سیاسی میدان میں محنت کشوں کے ٹریڈ یونین تنظیموں کو دانستہ طور پر اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کمزور کیا جاتا رہا اور محنت کش بے شناخت و بے زباں کیے جاتے رہے۔ اس صورتحال کے خلاف جہاں ایک طرف بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند اور عوام دوست دانشور، محنت کش طلبہ اور دیگر سماجی حل کی آواز بلند کر رہے تھے، تو دوسری طرف بورژوا دانشوروں، سیاستدان اور ان کے اتحادی 1991 میں سوشلسٹ سوویت یونین کے خاتمے اور جد قطبی دنیا کے ابھر کے آنے پر اپنی خوشیاں اور فتح کے شادیاں بجا رہے ہیں۔ فوکویاما نے اسے اینڈ آف دا ہسٹری کا نام دیا، تو ہینسن نے اس کو تھرڈ ڈے آف دا ڈیموکریسی، جمہوریت کے تیسرے دور کا آغاز کا نام دیا، جبکہ اس کے برعکس بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مارکسی دانشور پروفیسر ڈیوڈ ہیلوے، برودے، جیکسن، دریدے، مینول، کیسل اور دیگر دنیا کو آنے والی تباہیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ غلبے کے نشے میں چور نیو لبرلزم کو اپنی پالیسیوں اور منصوبوں پر اس وقت شکست کا سامنا کرنا پڑا جب پہلی بار 1997 اور پھر 2007 اور 2008 کے دو بڑے معاشی بحرانوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لالچ اور ہوس 1930 کے بعد آنے والا دنیا کا 30 معاشی بحران تھا، جسے لبرل دنیا کا لالچ اور ہوس کا آئینہ دار تھا، جسے مارکسی دانشور کیرس ہیمن نے زومبیز کیپٹلزم کا نام دیا، تو پال میسن نے اس کو ایج آف دا گریڈ کا نام دیا۔ اسی دوران 9/11 اور 5/5 اور اس جیسے دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات کے عالمی سیاست اور سب بندی کو ایک نیا رخ دیا۔ تاہم نیو لبرل اور سرمایہ داری نے بڑی کامیابی سے اپنی ناکامیوں کا ملبہ اپنے مخالفین، سیاسی حریفوں پر منتقل کر دیا، اور خامیوں کی اصلاح کرنے کے بجائے نیو لبرلزم نے اپنی ہی متعارف کرائی گئی لبرل ڈیموکریسی، فلاحی ریاست، تارکین وطن، محنت کشوں، ٹریڈ یونین، جامعات کے طلبہ اور اساتذہ اور میڈیا کو الزام تراشی کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا، اور پھر نیو لبرلزم نے اپنے آپ کو مزید سخت اور آمرانہ نیو لبرلزم کا جامہ پہنانا شروع کر دیا، اور آمرانہ نیو لبرلزم نے شمولیتی اور نظریاتی انکلوسیو اینڈ آئیڈیولوجیکل سیاست کو نفرت اور تعصب کی طرف موڑ دیا۔ نیو لبرل دور میں دانستہ کمزور کی گئی ٹریڈ یونین اور محنت کشوں کی منظم تنظیموں کی عدم موجودگی کے باعث آمرانہ لبرلزم نے اپنی شاطرانہ چالوں سے مظلوموں کو ظالم ثابت کرنے کے کامیاب منصوبہ بندی کی، لیکن اس کو بعد میں محنت کشوں کی تنظیموں کے کمزور پڑنے کے بعد اب صرف دو حلقوں سے خطرات لاحق تھے، اول اکیڈمیا یعنی درس و تدریس کے مراکز، اور دوم میڈیا۔ آمرانہ لبرلزم نے ان دونوں گروہوں کو بڑی چالاکی اور منصوبہ بندی کے ساتھ الگ تھلگ کرنا شروع کیا۔ آپ سب کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ اور خاص طور پر کنیا لال کمار اور کے ساتھیوں کی جانب سے شروع کی گئی تحریک یقیناً یاد ہوگی، جنہوں نے نریندر مودی کی انتہا پسندی اور نفرت آمیز سیاست کو حقیقی چیلنج سے ہمکنار کیا، اور پھر مودی کے 2019 میں متعارف کرائے گئے متنازع ترمیمی شہریتی قانون کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائی، جس نے شاہین باغ کے احتجاج کو دنیا بھر میں کامیاب تحریکوں کی ایک نئی مثال بنا دیا۔ فلسطین پر اسرائیل کے گزشتہ 1.5 سال سے جاری جارحیت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو بیشتر عالمی میڈیا نے آمرانہ نیو لبرلزم کے شدید دباؤ میں تقریباً نظر انداز کر دیا۔ ہزاروں فلسطینیوں کی شہادتوں کو محض اس لیے نظر انداز کیا جاتا رہا کیونکہ آمرانہ لبرل حکمرانوں کو خوف تھا کہ یہ صورتحال ان کے خلاف ایک نئی نفرت اور غصے کی تحریک کو جنم دے سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف آمرانہ لبرل حکمرانی کے قائد اور دوسری بار امریکہ کے بننے والے صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں ہی اظہار آزادی کو فیک نیوز کا نام دے کر آزاد اور متوازن میڈیا کو دھمکانے اور عبرت کا نشان بنانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اب دوسری بار اپنی نسل پرستانہ نفرت پر مبنی سفید چمڑی کی 12 سیاست، جس کو وائٹ سپریمسٹ پالیٹکس کی اساس پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد میڈیا کے بعد اب جامعات کو ہدف نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ امریکہ کے پہلے صدر تھامس جیفرسن، جنہوں نے انقلاب فرانس میں ڈکلیریشن آف لینڈ رائٹس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، ان کے بنائے گئے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ٹرمپ نے اب امریکی جامعات کو اظہار آزادی کی سزا دینے کا اعلان کیا۔ آپ نے کولمبیا یونیورسٹی کے حالات کے بارے میں سنا ہی ہوگا، یا یونیورسٹی کی سالانہ اجلاس کا خاتمہ کیا گیا، طلبہ اور اساتذہ کے احتجاجی حقوق کو سلب کیا گیا، اور انسانی حقوق اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے پر یونیورسٹی کی مالی امداد روکنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے ہی آمرانہ اقدامات کا امریکہ کی مزید جامعات کو سامنا ہو رہا ہے۔ آزادی اظہار کو دبانے کے لیے ٹرمپ نے کولمبیا یونیورسٹی کے امریکی نژاد فلسطینی طالب علم محمد خالد اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے طالب علم
بدرالدین سوری کو فلسطین کی حمایت اور احتجاجی ریلیاں منعقد کرنے پر خود بدر کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ اب مزید 450 غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے، فیصلہ کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے 1789 کے فرسودہ قانون کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ آج سے قبل صرف 3 بار، پہلی بار 1812 اور دوسری بار پہلی عالمی جنگ اور تیسری بار دوسری عالمی جنگ میں دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو امریکہ کا دشمن سمجھا جائے گا۔ یہ جبکہ دیکھا جائے کہ صورتحال کیا تھی، جبکہ آج سے 9 صدیاں قبل 1155 عیسوی میں جرمن بادشاہ فیڈرک باربروسا نے غیر ملکی طالب علموں کو باقاعدہ ایک تحریری قانون، جس کو انتھیزیا ابیتیا کا نام دیا جاتا ہے، اس قانون کے تحت طلبہ اور محققین کو بغیر کسی رکاوٹ اور پابندیوں کے تحقیق کے دروازے کھلے رکھے رہنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لیکن آج کا عامرانہ نیو لبرلزم ہمیں دوبارہ سیاہ دور، ڈارک ایجز اور قرون وسطیٰ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ مجھے اس مرحلے پر حفاظ صاحب کی ایک نظم یاد آتی ہے جو کچھ اس طرح ہے: لکھے جاتے ہیں جو بھی لفظ، کیوں تم ان سے ڈرتے ہو؟ جو بولے جا رہے ہیں لفظ، کیوں ان سے ڈرتے ہو؟ نئے موسم کے سینے میں دھڑکتے دل سے ڈرتے ہو، نئے منظر سے ڈرتے ہو، نئی خبروں سے ڈرتے ہو، نئی راہوں سے ڈرتے ہو، نئی باتوں سے ڈرتے ہو۔ تم انٹرنیٹ کی بے خوف تصویروں سے ڈرتے ہو، ملاقاتوں سے ڈرتے ہو، مناجاتوں سے ڈرتے ہو۔ تم آزادی کی سائی نو بنو لہروں سے ڈرتے ہو، چھپا جو دل میں چور ہے ذرا اس چور سے پوچھو۔ کھڑکتے ہیں اگر پتے تو ان پتوں سے ڈرتے ہو، تم آزادی سے ڈرتے ہو، تم آزادی سے ڈرتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ عامرانہ نیو لبرلزم یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں اٹلی کے مارکسی دانشور گرامچی اور فرانس کے نیو مارکسسٹ اسکالر مشیل فیکو کے خیالات سے ڈھونڈنا پڑے گا، جہاں گرامچی ایک بالادست ثقافتی بالادستی کی بات کرتا ہے جو کہ ایک متکبر اور عامرانہ لبرل نظام زبردستی مسلط کرنے کا خواہش مند ہے، جبکہ فیکو کے بقول یہ نظام ایک ایسے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ ان کے بطئی اور اطاعت شعار ہو۔ فیکو ان کو ڈوسائل باڈی سے تعبیر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں فیکو کی کتاب ڈسپلن اینڈ پنش ایسی ایک شاہکار تصنیف ہے جس میں فیکو کہتا ہے کہ صرف انسانوں کو جسمانی اذا رسانی و سزا تک محدود رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ ان کی انا اور ان کی روحوں کو بھی مجبور کرنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ فیکو کی اس بات کی عملی مثال ہمیں ابو غریب جیل میں دیکھنے کو ملی، جب برہنہ عراقی قیدیوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ عہد قدیم کی وحشانہ رسموں کے مطابق وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں پکڑے گئے بے گناہ فلسطینی مردوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں جیسے واقعات عامرانہ لبرلزم کے لیے سیاہ دھبا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ذہن حفاظ صاحب کی دوسری نظر کی طرف جاتا ہے کہ یہ تیرے بنائے گئے سب نخلستان جھوٹے ہیں، یہ تو سب ریگستان کے سراب ہے، یہ تیرے وعدوں کی ریت کے بے بنیاد قلعے ہیں، یہ قید خانے ہیں، یہ تو سب مقتل گاہ ہیں۔ آج اس عامرانہ لبرل دور میں عامرانہ لبرل دور میں اپنے سیاسی مخالفین اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والوں پر بیشتر دنیا میں پابندیوں، زبان بندی اور نگرانی کا ایک بھرپور نظام ترتیب دیا جا چکا ہے، جس میں آپ کے فون کالز، پیغامات، سوشل میڈیا کے رجحانات، ہر چیز پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور فائر والز کا ایک تکڑا نظام نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال پر حفاظ صاحب کی ایک نظم کچھ اس طرح ہے جس کا عنوان ہے بند ہے راستے۔ محترم شہر ممنوع کو جانے والے سارے راستے بند ہیں، ہر گیری کے راستے بند ہیں، لفظ لکھنے کے سب راستے بند ہیں، لفظ پڑھنے کے سارے راستے بند ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح ہم اس عمل میں کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ پاکستان تو 78 برس سے ایک نوآبادیاتی طرز کی ریاست ہے اور بقول حمزہ علوی صاحب یہاں آج بھی اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ یعنی غیر جمہوری قوتیں زیادہ بالادست ہے۔ یہ ریاست تو پہلے بھی کبھی انسانی حقوق کی بالادستی اور آزادی اظہار پر یقین نہیں رکھتی تھی، جس کی عملی مثال حفاظ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کی جدوجہد ہے، جو انہوں نے اس ملک میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے لیے طویل عرصے تک جاری رکھی، اور اس کے باوجود آج بھی اس ملک میں پیکا جیسے بدنام زمانہ قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں۔
اس بات پہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستان ایک کمزور اور ہائبرڈ جمہوریت سے دوبارہ ایک آمرانہ اور اتھارٹیرین نظام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جمہوری آزادیاں طلب ہو چکی ہیں، مخالفین کا نقطۂ نظر سننے کا حوصلہ نہیں، اور جو حوصلہ پیدا کرنا چاہیے فقوں کے بقول ان کو متی اور تابعدار یعنی ڈوسائل باڈیاں بنانے کے تمام انتظامات موجود ہیں۔ پہلے گرفتار کر کے مقدمات قائم کیے جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ قانون کا لحاظ کرتے ہوئے جیلوں میں ہی قید کر دیا جاتا تھا، لیکن آج اب ان زحمتوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے کبھی شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جاتی ہے یا پھر مسنگ کر دیا جاتا ہے۔ کسی شخص کو کچھ پتہ نہیں کسی بھی لمحے آمرانہ لبرل حکومت کس کے ساتھ کچھ کر گزرے، ہو سکتا ہے آئندہ اسپیکر کے کسی قانون کی کسی شق کے تحت ایسی کسی محفل کے شرکا اور اس کے مقررین پر بھی ایسے ہی مقدمات درج کر لیے جائیں۔ پریس کلب کے گرد حساب کھڑے کرنے کی ایک نئی روایت پڑتی چلی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب اعلیٰ عدلیہ اور منصف خود بے بس اور انصاف کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنوں اور خواتین اور بچوں کو بھی سیاسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی بات چیت اور ڈائلاگ کے تمام راستے ملتوی ہو چکے ہیں۔ یہاں حفاظ صاحب کی ایک نظم بیان کروں گا جس کا عنوان ہے بند کر دو سارے دروازے۔ نظم کا عنوان ہے بند کر دو سارے دروازے، بند کر دو سارے دروازے، کھڑکیاں دروازے سارے ہی بند کر دو، سارے روزن بند کر دو، کوئی خواب یہاں نہ آئے پائے، کوئی خواب اب یہاں نہ آنے پائے، جلتی آنکھوں میں عذاب نہ آنے پائے۔ بند کر دو کھڑکیاں دروازے سارے بند کر دو، خواب تو جھوٹے ہیں، خواب جھوٹے ہیں دکھاتے ہیں سراب، بن بلائے کیسے گھساتے ہیں خواب، خواب تو دہشت گرد ہیں، خواب تو کم ظرف ہے، خواب تو بدکار ہے، کھڑکیاں دروازے سب بند کر دو، کوئی بھی خواب اب یہاں نہ آنے پائے۔ آمرانہ لبرلزم معاشروں اور انسانی سماج کی ایک نظریاتی اور انسان دوست لبرلزم معاشروں انسانی سماج کو ایک نظریاتی اور انسان دوست سیاست سے دور کرتے ہوئے ایک نفرت اور تعصب پر مبنی سیاست کو پروان چڑھا رہی ہے، اور کہیں فرقے، رنگ، زبان، نسل کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر رہی ہے، تو دوسری طرف معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو مزید استحصال کا نشانہ بناتے ہوئے دولت اور وسائل کو انتہائی امیر افراد کے ہاتھوں میں مرکوز کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے اپنی مخالفت اور اختلاف رائے رکھنے کے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا نشانہ انسانی حقوق کی پامالی، آزادی اظہار اور آزادی فکر کو قید کر رہا ہے۔ نامور امریکی مارکسی دانشور پروفیسر مشیل ایپل اس انتہائی خطرناک صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لبرلزم نے تو اپنا سفر معاشرے میں کھلے پن کو فروغ دینے کے دعوے سے شروع کیا تھا، لیکن اب صورتحال تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ لبرلزم کے انہی تضادات اور ان کمزوریوں کے پیش نظر کامریڈ ماؤ زیدونگ نے 1937 میں آزاد خیالی کا مقابلہ کرو لکھ کر آنے والے مستقبل میں لبرلزم کے تباہ کن اثرات سے آگاہ کیا تھا۔ پروفیسر مشیل ایپل لکھتے ہیں کہ نیو آمرانہ لبرلزم نے انسانی سماج میں روشن خیالی اور برادرانہ ہم آہنگی کے بجائے عدم تشدد پر مشتمل ایک نئے سماجی ڈھانچے کو تشکیل دیا ہے، اور اس کا نام کنزرویٹو ماڈرنزم یعنی قدامت پرست جدیدیت کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تین دہائیوں میں آمرانہ آزاد خیالی یعنی نیو اتھارٹیرین نیو لبرلزم نے انسانی سماج کے لیے سب سے تباہ کن عمل یہ کیا ہے کہ انسانی سماج کی طبقاتی حیت تبدیل کر کے رکھ دی ہے، اور گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران عدم برداشت اور نفرت اور نظریاتی سیاسی سوچ سے آ رہی 4 سماجی قوتوں کا ایک اتحاد اور الحاق ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ 4 نئی قوتیں بقول پروفیسر مشیل ایپل یہ ہیں: پہلی نیو لبرلزم، دوسرے نئے قدامت پرست نیو کنزرویٹو، تیسرے آمرانہ عوامی مقبول مذہبی قدامت پرست اتھارٹیرین پاپولر ریلیجیس کنزرویٹو، اور چوتھے درمیانے طبقے پر مشتمل پیشہ ورانہ اور پروفیشنل مینیجریل مڈل کلاسز۔ نیو لبرل یا آزاد خیالوں کے مطابق پوری دنیا ان کے لیے ایک منڈی ہے، اور انسان صرف اس منڈی میں سرمایہ پیدا کرنے اور منافع اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کا کردار ہربرٹ مارکوئز کے 1 ڈائمینشنل مین کی طرح ایک مشین بن کر صرف روزانہ کی زندگی گزارنا ہے۔ ان کی زندگی بڑے خیالات سے آری اور صرف محدود ہدایت تک محدود ہے، جبکہ دوسرا گروہ ان نئے قدامت پرستوں پر مشتمل ہے جو کہ وطن پرستی اور حب الوطنی کے جذبات سے لبریز ہیں۔
9/11 के वाक़या के बाद अमेरिका में मुल्क, रियासत और रियासती इदारों से लगाव का एक नया रुझान देखने को मिला और उसकी देखा देखी अब दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसा ही रुझान फैलता जा रहा है। एक तरफ शाइनिंग इंडिया है तो दूसरी तरफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। तो हम क्यों पीछे रहते हैं, और हमने भी एक हार्ड स्टेट का नया नारा बुलंद कर दिया। इंडिया से लेकर यूरोप के कई ममालिक अब इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि निसाब पर रियासत का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। गैर मुल्की तारकीन वतन और मेहनत कशों को निकाल बाहर किया जाए। मुलाजमतों पर सिर्फ इनके हम मजहबों, हम रंगों और हम नस्लों का हक है, जबकि तीसरी तरफ मकबूल मजहबी कदामत परस्त है जो अपनी सरिश्त में आमराना सोच के हामिल है। ये इंतखाबी अमल के दौरान कामयाबी हासिल करके अपने नज़रियात को लोगों पर नाफिज करना चाहते हैं, और अगर इंतखाबी अमल में कामयाबी न हो तो फिर डंडे के जोर पर अपने अदम बर्दाश्त और नफरत पर मबनी ख्यालात को नाफिज करने पर अड़े हुए हैं। मिस्र में अक़वामुल मुस्लिमीन, इंडिया में हिंदवाता का नज़रिया, ये भारतीय जनता पार्टी, तुर्की, स्वीडन, इटली और दीगर ममालिक तक ये तर्ज सियासत मकबूलियत पकड़ चुका है। इंडिया में गाय कशी के दावेदारों की तरह हमारे यहाँ भी नामूस का नाम लेकर गोजरा की बस्तियों, योहानाबाद को जलाने, मशाल खान, डॉक्टर शाहनवाज कुंभर, श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले बेगुनाह शहरी प्रियंका कुमारा, और आज भी मौत की काल कोठरी में मुक़य्यद जुनैद खान और उसके लिए जान देने वाले एडवोकेट राशिद रहमान की लाश मजहब की बुनियाद पर नफरत का कारोबार और माशरे में अदम बर्दाश्त और आज़ादी इज़हार का खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जबकि इस नए समाजी ढांचे का आखिरी ग्रोह उन दरमियानी तबके के निस्बतन खुशहाल अफराद पर मुश्तमिल लोग जो शहरों के मतमबिल इलाकों में रहते हैं या फिर इलाकों में रहने के ख्वाहिशमंद हैं। इनकी ज़िंदगियाँ इसी तकदों तक महदूद है। ये माशरे की असल खराबियों को समझने के बजाय अपनी बेरहमियों के बाहर सिर्फ सताई तनकीद करके नजर आते हैं। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं जो कि इन्हें आरामदेह और पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम करते थे। ये शहरों के मेहनत कशों से बिल्कुल कटे हुए हैं, इनके मसाइल से लाताल्लुक़ हैं, बल्कि इनको तो किसी हद तक हकारत से देखते हैं। ये अपने शहरों की कच्ची बस्तियों के पास से गुजरना नहीं चाहते, बल्कि बस्तियों को जराइम की आमाजगाह समझते हैं और बस्ती में रहने वाले मेहनत कशों को मुजरिम और डाकू और चोर समझते हैं। ये दरमियानी तबका अब कोई नया मिनाज भरना, कोई नया नियासार उस्मानी, कोई नया आलिया रहमान, कोई नया अदीब रिजवी, कोई नया डॉक्टर सरवर, डॉक्टर हारून रशीद रिजवी, रुबीना सहगल और आसमा जहांगीर पैदा करने से आरी हो चुका है। अगर चीज़ें इसी सब चलती रही तो समाज रोशन ख्याली से महरूम होकर आमराना आज़ाद ख्याली के ज़ेर असर मज़ीद अदम बर्दाश्त की तरफ बढ़ेगा, और आज इसका पहला निशाना और हदफ रोशन ख्याली की सोच होगी। आज़ादी इज़हार आज जिस कदर मुश्किल हालात का शिकार है, शायद इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल न थी। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि रोशन ख्याली और इंसान दोस्ती की शराइत को आगे बढ़ने दिया जाए, और हमें सिर्फ में हफ़ाज़ साहब जैसे अवाम दोस्त और तरक्की पसंद दानिशवरों की सोच और जदोजहद से मुस्तफ़ीद होने के लिए इस किस्म के मज़ीद इज्तिमाअ को मुनक़्क़द करने के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी इस बात का इख्तिताम हफ़ाज़ साहब की इन इशार से करूँगा। ज़बान इंसान की अफजल सिफ़त का इस्तारा है, ज़बान इंसान की अफजल सिफ़त का इस्तारा है, कलम तहज़ीब इंसान का दमक का इस्तारा है। इसे ज़िंदा रखो, बोलो, उठो, आवाज़ इंसान का अलम खोलो, जो सब पैगंबरों के दर्स का रोशन खजाना है। बोलो, उठो, बोलो। आइए आज हम हफ़ाज़ साहब की तरह आमराना न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ बोलने का अज़म याद करके उठे और सब करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज शेख साहब, बहुत ही पुरमगज़ और तफसीली मकाला